بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ ختم نبوت کے بغیر ایمان نامکمل۔ تفصیلات کے مطابق سالانہ تحفظ ختم نبوت لاہور کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے کہا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ منکرین ختم نبوت اسلام کے کھلے دشمن ہیں۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے کردار کو ختم نبوت کے سلسلے میں فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے کہا کہ ہمارے اکابرین نے پارلیمنٹ میں یہ جنگ لڑی اور 7 ستمبر 1974 عیسوی کو منکرین ختم نبوت کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے کہا کہ منکرین ختم نبوت کے غیر آئینی سرگرمیوں کو روکا جائے۔ مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کے اساس اور مسلمانوں کی ایمان کی نشانی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لامحدود محبت اور غیر مشروط وفاداری کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ مولانا قاری محمد حنیف جلندری دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد ہے۔ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون سمیت تمام اسلامی قوانین کو ختم کرانے کی کوششیں دراصل سازشوں کے اثرات ہیں۔ سراج الحق نے کہا کہ قادیانیت صرف پاکستان میں خطرہ نہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی خطرہ ہے، لیکن آج تک ہمارے حکمرانوں نے اس مسئلہ کو سنجیدہ نہیں لیا۔ پیپلز پارٹی وعدے سے نہ پھرتی تو اس وقت الیکشن ہو جاتے۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں انتخابات فروری کے آخر تک ہوں گے۔ موجودہ صورتحال کی وجہ سے فوری الیکشن ناگزیر ہیں۔ جو حالات قبائلی علاقوں میں ہیں، الیکشن کیمپین کرنا مشکل ہے۔ جمہوری ممالک میں نگران حکومتوں کا تصور ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی آخری وقت میں آ کر فیصلے سے پھر گئی تھی۔ MQM اختر مینگل سمیت دیگر نے اتفاق رائے سے فوری الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا۔ پیپلز پارٹی نے عین آخری وقت میں تحریک عدم اعتماد لانے پر زور دیا۔ پیپلز پارٹی وعدے سے نہ پھرتی تو اس وقت الیکشن ہو جاتے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے کہا کہ PTI چیئرمین لانے والوں نے اعتراف کیا کہ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے۔ PTI کو اس لیے لایا گیا کہ ملک کو معاشی طور پر کمزور کیا جائے۔ کھتولی میں شرپسندوں نے مسلم نوجوان کو پیٹا، مذہب پر مبنی گالیاں دیتے ہوئے نہر میں پھینکنے کی دھمکی، مولانا عمران قاسمی کی تحریر پر پولیس کی کارروائی کی یقین دہانی۔ تفصیلات کے مطابق آل انڈیا مسلم مجلس اتحاد المسلمین کے مظفر نگر ضلع صدر مولانا محمد عمران قاسمی کے بیٹے محمد ندیم پھلت کے مدرسہ سے واپس کھتولی آ رہے تھے کہ کچھ موٹر سائیکل سوار نامعلوم شرپسندوں نے اسے تنہا دیکھ کر تعاقب کیا اور کھتولی کے مصروف ترین گنگ نہر پل پر مذہبی گالیاں دینا شروع کر دی۔ محمد ندیم نے ان کی مزاحمت اور مخالفت کی تو انہوں نے اسے ڈنڈوں سے مارنا شروع کر دیا۔ پھر ایک نوجوان نے محمد ندیم کا کالر پکڑ کر اسے نہر میں پھینکنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ تبھی پیچھے سے آنے والے کار سواروں نے یہ معاملہ دیکھ کر کار روکی تو تینوں بدماش وہاں سے فرار ہو گئے۔ بعد ازاں کار سوار محمد ندیم کو گھر کے قریب چھوڑ کر چلے گئے۔ جب اس فرقہ واریت کے معاملے کی اطلاع مولانا موصوف اور علاقے کے لوگوں کو ہوئی تو علاقے میں افراتفری پھیل گئی اور اہل محلہ اور مجلس کے اراکین اور جمعیت علماء ہند کے ذمہ داران مولانا موصوف کے ساتھ کوتوالی پہنچے اور احتجاج درج کراتے ہوئے نامعلوم شرپسندوں کے خلاف تحریر دی۔ ہرچند کہ کھتولی پولیس نے کارروائی کی یقین دہانی کرائی ہے، تاہم پولیس کا یہ کہنا کہ گنگ نہر کے CCTV کیمرے خراب ہوئے پڑے ہیں افسوسناک ہے، کیونکہ مصروف ترین اور حساس مقام کے کیمروں کی خرابی پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے، جبکہ کھتولی اور ہائی وے پر جا بجا کیمرے لگے ہوئے ہیں جن کو علاقے کے لوگ کھنگال رہے ہیں۔ اگر پولیس کوشش کا مظاہرہ کرتے ہوئے کارروائی کرتی ہے تو ملزم جلد ہی سراخوں کے پیچھے ہوں گے اور کارروائی نہ ہونے کی صورت میں معاملہ طویل ہو سکتا ہے۔ افغانستان کے وزیر صنعت و تجارت کا پاکستانی سفیر سے کراچی بندرگاہ پر افغان تاجروں کے ٹرانزٹ مسائل حل کرنے کا مطالبہ۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے وزیر صنعت و تجارت نور الدین عزیزی نے کابل میں پاکستانی سفیر عبید الرحمان نظامانی سے ملاقات میں پاکستانی حکام سے کہا کہ وہ کراچی بندرگاہ پر افغان تاجروں کے ٹرانزٹ مسائل حل کریں۔ وزارت صنعت و تجارت کے پریس آفس نے بتایا کہ وزیر صنعت و تجارت نور الدین عزیزی نے کابل میں پاکستانی سفیر عبید الرحمان نظامانی سے ملاقات کی اور کراچی بندرگاہ پر افغان تاجروں کے مسائل اور تحفظات سے انہیں آگاہ کیا۔
انہوں نے افغان تاجروں کے ٹرانزٹ سامان کے بارے میں بات کی جو کہ پاکستان کے حساس فہرست میں شامل ہیں اور کراچی کی بندرگاہ پر تاخیر کا شکار ہیں۔ انہوں نے پاکستانی سفیر سے کہا کہ وہ اس مسئلے کو پاکستان کے اعلیٰ حکام تک پہنچائیں۔ دریں اثنا عبید الرحمن نظامانی نے یقین دلایا کہ وہ افغان حکام اور اس ملک کے تاجروں کے تحفظات کو جلد از جلد پاکستانی حکام سے شیئر کریں گے تاکہ اس کا حل نکالا جا سکے۔ وزیر صنعت و تجارت اس معاملے پر پاکستان کی وزارت تجارت کے حکام سے بھی بات چیت کریں گے۔ افغانستان میں ایسا کوئی اسلحہ نہیں چھوڑا جو ٹی ٹی پی کے ہاتھ لگا ہو۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ کے نیشنل سیکورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ ان کی افواج نے افغانستان میں انخلاء کے وقت ایسا کوئی اسلحہ نہیں چھوڑا جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ہاتھ لگا ہو۔ واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران ایک سوال کے جواب میں جان کربی نے کہا کہ امریکی افواج نے افغانستان میں کوئی اسلحہ یا فوجی ساز و سامان نہیں چھوڑا۔ انخلاء کے وقت چند جہاز اور معمولی سامان ایئرپورٹ پر چھوڑا گیا جو قابل استعمال حالت میں نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو چیزیں افغانستان میں ایئرپورٹ پر چھوڑی وہ چند مشینیں اور آگ بجھانے کے آلات تھے جن کی طالبان کو ضرورت ہو سکتی تھی۔ جان کربی نے کہا کہ لوگ جن آلات یا فوجی ساز و سامان کا کہتے ہیں کہ ہم چھوڑ کے آئے وہ انخلاء سے بہت پہلے افغانستان کی افواج کے حوالے کیا جا چکا تھا۔ اسرائیل کی فلسطینی نصاب پڑھانے والے القدس کے اسکولوں کو بند کرنے کی دھمکی۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیلی وزارت تعلیم نے مشرقی القدس کے اسکولوں سے لائسنس واپس لینے کی دھمکی دے دی۔ صہیونی وزارت نے کہا کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ مکمل فلسطینی نصاب پڑھاتے ہیں تو انہیں بند کر دیا جائے گا۔ اسرائیلی وزارت تعلیم نے القدس کے تمام اسکولوں کو نئی سرکاری کتابوں کو پڑھانے کی ہدایت کر دی ہے۔ وزارت تعلیم نے ہدایت کی ہے کہ یروشلم میونسپلٹی کی طرف سے تقسیم کی جانے والی کتابوں کو پڑھایا جائے کیونکہ ان کتابوں میں اسرائیل کے خلاف اکسانے والا مواد نہیں ہے۔ نئی کتابیں فلسطینی نصاب کی کتابیں ہی ہیں لیکن ان میں ترمیم اور تحریف کی گئی ہے۔ اسرائیلی حکام نے کتابوں میں سے بعض مکمل اسباق، بعض اسباق میں سے پیراگراف اور تصویریں ہٹا کر کتابوں کو دوبارہ چھاپا ہے۔ وزارت کی طرف سے بھیجی گئی سرکاری کتاب اسکول انتظامیہ کو ترمیم شدہ کتابیں وصول کرنے اور ان کی رسید کے لیے دستخط کرنے کا پابند کرتی ہے۔ سرکاری خط میں کہا گیا ہے کہ اگر تعلیمی ادارے میں اشتعال انگیز مواد والی تعلیمی کتابیں پائی گئی تو وزارت تعلیمی ادارے کا لائسنس منسوخ کرنے پر غور کرے گی۔ بدھ کے روز مسجد اقصیٰ کے دروازوں پر تعینات پولیس دستوں نے الاقصیٰ شریعہ اسکولوں کے طلباء سے فلسطینی نصاب کی کتابیں ضبط کر لی ہیں۔ انہوں نے طلباء کو مسجد کے اندر واقع اسکولوں کی طرف جاتے ہوئے روک لیا اور ان کے بیگز اور کتابوں کی تلاشی لی ہے۔